السلام علیکم، دس از عائزل احمد اینڈ ویلکم ٹو ہورر ڈسکشنز۔ فرینڈز، میں پہلے بھی فرانس میں ہونے والی ایک بہت ہی ہورر سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں، اور آج کی سٹوری بھی فرانس سے ہے، اور یہ سٹوری بہت ہی زیادہ ہورر اور کریپی ہے، اس لیے سٹوری کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ لیکن اس سے پہلے فرینڈز، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے، اور آپ لوگ اپنے ساتھ ہونے والے ہورر انسیڈنٹس بھی میرے ساتھ اس ای میل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ واقعہ فرانس میں رہنے والی ایک 21 سالہ لڑکی صوفیہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ صوفیہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی بیٹی تھی، اور صوفیہ کے ابو ایک ملٹری آفیسر تھے اور اس کی امی ایک ہاؤس وائف۔ صوفیہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جس اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، وہ اپارٹمنٹ صوفیہ کے ابو کو ملٹری کی طرف سے دیا گیا تھا، اور جس اپارٹمنٹ میں صوفیہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی تھی وہ بلڈنگ کے 6 فلور پر تھا۔ یہ بلڈنگ جس جگہ پر موجود تھی وہ جگہ ہائی وے کے بہت زیادہ قریب تھی، لیکن اس جگہ کے آس پاس بہت بڑا جنگل تھا، اور اس جنگل میں بہت سارے جانور بھی تھے۔ صوفیہ اور اس کے پیرنٹس جس بلڈنگ میں رہتے تھے، یہ بلڈنگ بہت اچھے سے بنائی گئی تھی۔ اس بلڈنگ کے سبھی دروازے بہت ہیوی میٹل سے بنے ہوئے تھے، اور ایک بار بند کرنے کے بعد یہ دروازے اپنے آپ لاک ہو جاتے تھے، اور اس بلڈنگ کے سبھی اپارٹمنٹس کی ونڈوز ساؤنڈ پروف تھی۔ اس وجہ سے حالانکہ یہ بلڈنگ ہائی وے کے پاس تھی، لیکن پھر بھی اپارٹمنٹس میں بالکل بھی شور نہیں آتا تھا۔ صوفیہ بچپن سے ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسی اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی پیرانورمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس کے پیرنٹس یا بلڈنگ میں کسی اور کے ساتھ۔ بٹ ایک دن صوفیہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو بہت زیادہ خوفناک تھا۔ صوفیہ کے پیرنٹس کا روم اس کے روم کے بالکل ساتھ تھا، لیکن صوفیہ کی امی کو سنورنگ کی بہت زیادہ عادت تھی۔ اس وجہ سے صوفیہ رات میں سونے سے پہلے اپنے روم کا دروازہ بند کر لیتی تھی تاکہ اسے سنورنگ کی آواز نہ آئے۔ یہ سردیوں کی ایک رات تھی، اور صوفیہ سونے کے لیے اپنے روم میں گئی، اور اس نے اپنے روم کا دروازہ لاک کر لیا، اور صوفیہ تھوڑی ہی دیر میں بہت گہری نیند میں سو گئی۔ صوفیہ بہت آرام سے سو رہی تھی کہ رات کے ٹھیک 2:15 بجے اس کے روم کے دروازے پر کسی نے بہت زور سے کوئی چیز ماری، اور یہ ساؤنڈ اتنا تیز تھا کہ صوفیہ کو ایسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا۔ اور اوبویسلی اگر کوئی انسان گہری نیند میں سو رہا اور ایسی کوئی آواز سنے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، تو صوفیہ کا بھی یہی ری ایکشن تھا۔ وہ اچانک سے ایسی آواز سن کر بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ صوفیہ کی پوری باڈی شیورنگ کر رہی تھی، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر ہمت ہو رہی تھی کہ وہ اٹھ کے اپنے روم سے باہر جائے اور دیکھے۔ صوفیہ اپنے دل میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ اس کے پیرنٹس تو کبھی بھی رات میں اس طرح سے اس کو نہیں جگاتے ہیں، اگر انہیں اسے جگانا بھی ہو تو وہ آرام سے اس کے روم کا دروازہ نوک کرتے ہیں یا پھر اس کو آواز دے کر اٹھاتے ہیں۔ صوفیہ بھی یہ سب چیزیں فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر دروازے کے نیچے جو گیپ ہوتا ہے وہاں پر پڑی، اور اس کو وہاں سے محسوس ہوا جیسے کوئی ہے جو دروازے کے باہر چکر لگا رہا ہے، اور شاید وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب دروازہ کھلے اور وہ روم کے اندر آئے۔ اب صوفیہ کے ذہن میں بہت سارے خیال آ رہے تھے کہ کہیں کسی نے میرے پیرنٹس کو مار تو نہیں دیا، میرے پیرنٹس ابھی تک یہ آواز سن کر آئے کیوں نہیں، کہیں کوئی مجھے مارنے کے لیے تو نہیں آیا۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات صوفیہ کے ذہن میں آ رہے تھے کہ اچانک سے صوفیہ کو ایک آواز آئی، Sophia, open the door. I'm your friend. اور یہ آواز سننے کے بعد صوفیہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ جانتی تھی یہ آواز نہ تو اس کی امی کی ہے اور نہ ہی اس کے ابو کی، اور ان لوگوں کے علاوہ پورے اپارٹمنٹ میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اب صوفیہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور اچانک سے صوفیہ کے روم کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہونے لگا۔ اتنی سخت سردی میں صوفیہ کو پسینے آ رہے تھے۔ صوفیہ کو جو ڈر فیل ہو رہا تھا وہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی فیل نہیں کیا تھا۔ صوفیہ نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے بلینکٹ میں کور کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اور اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ اور صوفیہ کے ساتھ یہ پورا معاملہ رات 3 بجے تک جاری رہا۔ اس کو مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے دروازہ کھلنے کا، لیکن صوفیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ اور پھر 3 بجے کے بعد صوفیہ کے روم کا ٹمپریچر واپس سے نارمل ہو گیا۔ اب صوفیہ نے ہمت کی اور وہ آرام سے اپنے بیڈ سے نیچے اتری، اور اس سے اپنے روم کی لائٹ آن کی، اور پھر بہت آہستہ آہستہ روم کا دروازہ کھولا، اور سب سے پہلے وہ اپنے پیرنٹس کے روم میں گئی۔ اور جب وہ اپنے پیرنٹس کے روم میں گئی تو اس نے دیکھا اس کے پیرنٹس تو آرام سے سو رہے تھے۔ پھر اس نے اپنا پورا گھر چیک کیا، اور گھر میں سب کچھ نارمل تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں تھی۔ اب صوفیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔
वो रात के इस टाइम अपने पेरेंट्स को उठाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और फिर वो वापस अपने रूम में चली गई और पूरी रात इस बात के बारे में सोचती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसके दिल में एक बहुत अजीब सा खौफ बैठ गया था। और फिर बहुत मुश्किल से सुबह 7 या 8 बजे सोफिया को नींद आई और वो सो गई। अगले दिन जब सोफिया की अम्मी ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए उठाया तो सोफिया फ़ौरन उठ गई और फ्रेश होकर अपने पेरेंट्स के पास चली गई और ये सब मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगे। सोफिया अभी भी रात वाली बात के बारे में सोच रही थी और वो इंतज़ार कर रही थी कि कब उसके पेरेंट्स रात के बारे में कोई बात करें, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि जो आवाज़ें उसने सुनी हैं वो उसके पेरेंट्स ने भी ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने इस बारे में कोई बात नहीं की तो सोफिया ने खुद उनसे पूछा कि अम्मी अब्बू आप लोगों को रात को कोई आवाज़ आई थी? एंड दे सेड नो। और फिर उन्होंने सोफिया से पूछा क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो सोफिया ने उनको सारी बात बताई जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया कि सोफिया रात में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई थी, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, तुम्हारा वहम होगा। और इस बिल्डिंग के आसपास पूरा जंगल है और उस जंगल से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं, तुमने वहीं से कोई आवाज़ सुनी होगी। सोफिया ने अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए, लेकिन वो जानती थी जो कुछ भी उसके साथ रात में हुआ था वो सब सच था। उसने दोबारा से अपने पेरेंट्स के सामने इस बात को नहीं दोहराया, लेकिन वो कई दिन कई रातों तक इस वाक़े से खौफज़दा रही थी और उसको खुद भी नहीं पता था उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब क्या था। बट जो भी था ये एक बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।